فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہم لوگ مدینہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کر کے کہا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تم کو دنیا کے حالات بتا دیں؟ سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے قبرستان سے آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہم کو دنیا کی خبر دے دو کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو تمہاری بیویاں جو تمہارے بعد بیوہ ہو گئی تھیں، انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ تمہارے مال جو تم نے محنت سے جمع کیے تھے وہ مال بٹ گئے۔ تمہاری اولاد جس کو تم نے بڑے لاڈ سے پالا تھا وہ یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے بڑا مستحکم بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہ سن کر ایک مردے نے اپنے ہاں کی خبر دی، کہا ہمارا کفن پارا پارا ہو چکا ہے، ہمارے بال جڑ گئے اور کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، ہمارے نتنوں میں سے پیپ بہہ رہی ہے، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں ہمیں نقصان ہوا، ہم تو اپنے ہی اعمال کے ممنون کرم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جسم کہے گا کہ تو نے مجھے حکم دیا اس لیے میں نے یہ کیا، تو نے مجھے سب کچھ اچھا بنا کر دکھایا۔ اس لڑائی کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو کہے گا کہ تم دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اپاہج نے اندھے سے کہا کہ میں نے ایک پھل دیکھا ہے مگر میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، پھر اندھے نے کہا تو میرے اوپر سوار ہو جا اور پھل کو توڑ لے، چنانچہ اپاہج اندھے پر سوار ہو گیا اور جو جو پھل اس کو چاہیے تھا وہ توڑ لیا۔ یہ مثال دے کر فرشتہ روح اور جسم سے کہے گا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا آدمی حد سے تجاوز کرنے والا ہے؟ تو روح اور جسم کہیں گے دونوں ہی برابر ہیں، دونوں کا جرم برابر ہے۔ اس پر فرشتہ کہے گا جسم روح پر سواری کی طرح ہے اور روح اس پر سوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روح اور جسم قیامت کے دن بھی جھگڑا کریں گے۔ جسم کہے گا میں تو کھجور کے تنے کی طرح پڑا ہوا تھا، اگر تو نہ ہوتی تو میں نہ ہاتھ ہلا پاتا نہ پاؤں ہلا پاتا۔ تو روح کہے گی میں تو ایک ہوا تھی، اگر جسم نہ ہوتا تو میں کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے اور اپاہج کی مثال سنا کر روح اور جسم دونوں کو شریک کار کر لے گا۔ ان واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگو، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تم دنیا جمع کرنے میں لگے ہو، لیکن مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان سے قبر میں انسان کے تمام ہی اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا ابھی سے اس کی تیاری کر لو۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جاؤ، مگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ ہماری آنکھوں پر لالچ اور دنیا کی پٹی بند چکی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے پاس نیک اعمال کتنے ہیں اور برے اعمال کی تعداد کتنی ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی موقع نہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔